اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ پاکستان کی قسمت، پاکستان کے لوگوں کی قسمت کہ پاکستان یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم پر ایسے بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگ اور ایسے ناجائز قسم کے لوگ ہمارے پر مسلط کر دیے گئے ہیں جو ہمیں کسی بھی وقت چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، نہ وہ پبلک کی آرا کا خیال کریں گے۔ ان کو اپنی پڑی ہے، ملک مرے جا رہا ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، قانون ختم کیا جا رہا ہے، بیوقوف لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے ابھی مطلب شام کے ہی وقت جلدی میں انہوں نے ایمرجنسی میں کابینہ کا اجلاس بلایا اور ایک قانون کی ہے نا انہوں نے منظوری دی۔ وہاں سے قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دو قرارداد تھے۔ ایک تو قرارداد ہماری ڈوڈو رانی بی جمالو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیش کیا، جس کے تحت کہ جی عدلیہ کو مطلب ایک طرح سے وارن کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں نہ ڈالیں۔ الیکشن کمیشن نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں اور سارے مطلب جھوٹ اور باعث قسم کے سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس آج تک نہ مسلم لیگ کا کھولا گیا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، صرف عمران خان کا کھولا گیا ہے، نہ ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ایک پرچی، ایک ایک رسید اور ایک ایک بندے کے نا پیسے بتائے ہیں۔ تو آپ ہے نا ذرا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی ہے نا اور جے یو آئی کے بھی بتائے نا کہ فنڈز ان کو کہاں سے آتے ہیں۔ یعنی بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو مریم اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کے معاملات میں لبے لباب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ پلس انہوں نے سو موٹو کے قانون کو آلموسٹ ختم کرنے کے لیے، جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک قانون کا پروپوزل دے دیا ہے۔ یہ قانون دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اسمبلی میں انہوں نے تو پاس تو کر دیا، یہاں سے جائے گا، لیکن یہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی قانون اگر امپلیمنٹ ہونا ہے، یہ آرڈیننس کے ذریعے تو لگا سکتے ہیں اور آرڈیننس بھی صدر کا ہوگا تو یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے جو پروپوزل اور یہ قانون دے دیا ہے اس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس ہے نا سو موٹو ایکشن لے ہی نہیں سکتے، اور لینے کے لیے نا ان کو ایک 3 رکنی ججز ہوگی اور 3 رکنی ججز ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح ایمرجنسی نوعیت کے جو کیسز ہوں گے اس کو بھی ہے نا انہوں نے 15 دن کا وہ ایک ہے نا ٹائم دے دیا ہے کہ 15 دن تک ہے نا وہ شاید اس کے اوپر ایمرجنسی کیسز کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتے۔ پلس انہوں نے سپریم کورٹ، کیونکہ دیکھیں جی پہلے جو ہے نا ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس کوئی کیس ہوتا ہے، وہاں سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس آتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ جج، پھر ہائی کورٹ، اور پھر ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ آتا ہے۔ تو ان ساری کورٹوں سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑی سیریس نوعیت کا یا ہائی لیول کا معاملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں جو معاملہ آ جائے اس میں بھی انٹرا کورٹ اپیل کیا نا اختیار ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو بھائی سو موٹو کا قانون جو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سو موٹو کا قانون تو عمران خان کے اوپر سب سے پہلے یہ لاگو ہوا تھا جب 12 بجے ہے نا اسی چیف جسٹس عطا بندیال نے نا سو موٹو لے کر ہے نا عدالت کھولی تھی، اور اسی عدالت نے جو ہے نا جو اسپیکر جو کہ وہ کہتا ہے کہ اسپیکر کا جو رولنگ ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اسی اسپیکر کی رولنگ کو نلیفائی کیا گیا اور زبردستی ہے نا اسمبلی کو مطلب عمران خان کی گورنمنٹ کو توڑا گیا، ہٹایا گیا۔ تو اس وقت تو یہ سارے بگلے بجا رہے تھے، اور یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس نے ججز کمپلیکس کے اوپر، ججز کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور ججز نے جسٹس سجاد نے اور دوسرے ججز نے اپنے آپ کو ریٹائرنگ روم کے اندر اپنے آپ کو سیف چھپ کر انہوں نے اپنی جانیں بچائی تھی۔ تو اس وقت تو یہ بگلے بچا رہے تھے، چودھری افتخار کا دور تھا، سب سے زیادہ سو موٹو لیے گئے، اس وقت یہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی اور یہ سو موٹو سارے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، بدترین دور تھا، اس وقت یہ بگلے بجا رہی تھی۔ اب ان کو سو موٹو کا ایک سو موٹو ٹوٹل 200 موٹو جسٹس عطا بندیال نے اپنی پوری ٹینیور میں، اب تک کے ٹینیور میں انہوں نے 11-12 مہینے کے ٹینیور میں لیے ہیں، اور یہ دوسرا سو موٹو ہے، اور ایکچولی دس از ناٹ اے سو موٹو۔
یہ میرا آپ کو بتاؤں کہ یہ سو موٹو نہیں ہے، اس کے ساتھ 3 اپلیکیشنیں وہ بھی تھی، دونوں اسپیکر اسمبلیز نے نا انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی بھی اپلیکیشن تھی، تو یہ ساری 3 اپلیکیشنوں کے ساتھ سو موٹو لیا گیا تھا، اور ایسے نہیں لیا گیا تھا۔ بہرحال یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو دبانے کی یہ سارا پری پلان تھا۔ اس سے پہلے یہ ذرا قانون بننے سے پہلے مریم نواز نے ایک ہے نا لوئرس کی ہے نا وہ 10-20 جو اس کے بنے ہوئے لوئرس ہیں، جیسے ہر ایک کی پارٹی کے ہوتے ہیں، ان کے لوئرس ہیں، ان کی ایک اس نے میٹنگ کی اور وہاں سے یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد سارا قانون فٹافٹ کیبنٹ کا اجلاس اور فٹافٹ ہے نا وہ قانون آ جانا اور قانون آ کے پاس ہو جانا، یہ سارا انہوں نے بہت جلدی میں کیا ہے۔ بہرحال ابھی اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر جب لاگو ہو جائے گا تو یہ جو پریزنٹ کیس ہے، جو آج صبح اس کی ہیئرنگ دوسرا دن تھی، 11:30 بجے ہیئرنگ ہوئی، اور سب سے پہلے بوگیاں مارنے کے لیے ہے نا ان کا وہی ہے نا اٹارنی جنرل آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ کوئی اندھا، کوئی بیرا، کوئی گنگا، وہ 4-3 کا کہاں سے فیصلہ ہو گیا بھائی؟ 5 ججز رہ گئے تھے، 5 ججز کے اندر انہوں نے تینوں کا فیصلہ کیا، اور جب یہ آرڈر ہوا تو اس میں سب سے پہلے یہ بات لکھا گیا کہ دس آرڈر از مطلب یہ آرڈر جو ہے دیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے وہ 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ صادر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اس کے اندر اختلافی نوٹس تھے، اور اختلافی نوٹ جب اس کے اوپر ہے نا پی ٹی آئی کی اپیل کے اوپر ہے نا یہ جب اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہوئی اور اس سے اسی دن سیم ڈے ہی ہے نا وہ ہے نا جسٹس جمال مندوخیل کی اور جسٹس منصور صاحب کی ایک ہے نا اختلافی نوٹ کی ڈیٹیل آ گئی، حالانکہ سپریم کورٹ کا ڈیٹیل فیصلہ بھی آنا باقی ہے، لیکن تھینکس ٹو اللہ اور تھینکس ٹو ان کو ججز کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہوئی ہے کہ جب ہے نا اٹارنی جنرل نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی اختلافی نوٹ تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو اس وقت جسٹس جمال مندوخیل نے انٹرپٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور ان کو اٹارنی جنرل کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں یہ جو ہم ہے نا ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کیا الیکشن کمیشن جو پریزیڈنٹ کی ڈیٹ ہوئی تھی اس کو کیا وہ نلیفائی کر سکتا ہے، اس کو اوور رائڈ کر کے اپنی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے یا نہیں، معاملہ یہ ہے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم دلائل سنیں گے۔ اس کیس کو فردر ڈیلے کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی پارٹی، پی ڈی ایم نے نا اپنا لوئر کو لے کر آئے، فاروق چنائی کے نا وہ روسٹم پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ججز نے بڑے پولائٹلی اور اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی آپ کو ہم ضرور سنیں گے، اور لیکن پہلے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو سنا۔ علی ظفر صاحب نے پوری ڈیٹیل کے اندر اپنے کیس کو بہت اچھی طریقے سے پلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آج کی جو کیا کہتے ہیں اپنا اٹارنی جنرل ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ہے نا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں بھائی، پیسے نہیں ہیں بھائی جان۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو سبسڈی پیٹرول کے اوپر 50 روپے 100 روپے کی دے رہی تھی، 280 ارب روپے کی یہ سبسڈی تھی، 280۔ اور یہ جتنے بھی لوٹے جو ان کے جو لوٹے ہیں پی ٹی آئی کے، جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہیں ان کے اوپر، اور جو انہوں نے جو فنڈز ریلیز کیا ہے ان کو دیا ہے، ان کو ہر جگہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے، کئی چیئرمین اکاؤنٹ کمیٹی اور کیا کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر اور یہ سب کچھ ساری اپوائنٹمنٹس دی ہیں ان کو، تو ان کو 80 ارب روپے کے نا ترقیاتی فنڈ دیے گئے ہیں، 80 بلین روپیز کے۔ اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپ کی جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر 10 بلین، اور یہ بے نظیر کا جو پروگرام ہے، یہ جو آٹا دے رہے ہیں، جو لوٹ مار چلا رہے ہیں آٹے کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے بے تحاشا سبسڈی دی ہے۔ 5 ارب روپے آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، 15 ارب روپے کا معاملہ ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ٹیلی تھون بھی اس کے اوپر کر لیں گے۔ اصل میں پیسہ نہیں ہے، کوئی بھی فائنانس ڈویژن ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو وہ ریفیوز نہیں کرتا، اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، اٹس اے میٹر آف دی کانسٹیٹیوشن، کوئی بھی۔ اور اسی طرح فوج تو انکار کر ہی نہیں سکتی ہے کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، یہی ہے نا جسٹس عطا بندیال صاحب کا ہے نا پوائنٹ تھا، اور یہی انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ فوج کیسے منع کر سکتی ہے، اور یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس کو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو
ایک اور بات، آج تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کے اندر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے اوپر کیسز کے بارے میں جو ڈیٹیل مانگی تھی تو پتہ چلا کہ صرف 28 کیسز جو ہے نا وہ اسلام آباد کے اندر ہے نا عمران خان صاحب کے خلاف ہے نا رجسٹرڈ ہوئے، اور ایک ہی دن 25 مئی کو 15 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ وہ جو بونگیاں مار رہا ہے وہ بونگیاں، اور ٹوٹل کیسز ہے نا میں آپ کو بتاؤں 100 کے قریب، یہ 96 97 ہے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق 100 سے بھی اوپر ہے جو چھپا کے رکھے گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج ہے نا، یہ جو ہمارا جوکر پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا کہ جی ہے نا عمران خان فراڈیا ہے۔ اور بھائی فراڈیا وہ ہے جس کے نا، فراڈیا وہ ہے جس کے نا لندن کے اندر فلیٹس ہیں، فراڈیا وہ ہے جس کا بھائی بھاگا ہوا ہے، فراڈیا وہ ہے جس نے نا 50 روپے کے بانڈ کے اوپر اپنے بھائی کو ہے نا شیورٹی دی، فراڈیا وہ ہے جو انڈکمنٹ ہوتی رہی تو کبھی کہہ رہا تھا کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، وہ تو آتا ہی نہیں تھا عدالت میں انڈکمنٹ کے لیے، پورا سال لگا دیا، 4 سال تک انڈکمنٹ نہیں ہو سکی۔ اور ہے نا جب ان کو نیب میں بلایا جاتا تھا کہ جی یہ 25 ارب روپے کہاں سے آئے، تو جی وہ 25 ارب مجھے کیا پتا، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ملازموں کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے، بولے ہمیں کیا پتا کہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی فراڈیا آپ اس کو کہتے ہیں، فراڈیا نمبر ون فراڈیا آپ ہو، پرائم منسٹر صاحب آپ ہو فراڈیا نمبر 1، آپ ایک نمبر کے جھوٹے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ بیکار آدمی ہو، آپ نے ملک کا تباہ اور برباد کر دیا، آپ نے ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمارے ٹینشن، ہمارے یہاں اتنے ٹینشن، غریب اتنے لوگ غریب مجھے فون کرتے ہیں کہ جی راشن نہیں ہے، میں مر رہا ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں۔ ہماری 4 آفیسز تھی، 3 آفس کلوز ہو گئی، ہماری 30 ملازم کو میرے کو نکالنا پڑا اپنا، کاروبار نہیں ہے بھائی، کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ آپ کہتے ہیں فراڈیا تم ہو، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، ستیہ ناش کر دیا ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے، لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، فروٹس نہیں کھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے فراڈیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا، اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتری کرے گا۔ کل صبح پھر ہیرنگ ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور یہ میری دعا ہے کہ سپریم کورٹ اسٹینڈ کرے۔ کل ہے نا انشاءاللہ تعالی لوئرز کا کنونشن بھی ہے، عمران خان نے آج خطاب بھی کیا ہے، اور ہے نا اس کے اندر یہ سارے معاملات بتائے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے قانون کھٹاکھٹ پاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر میں بعد میں ویلاگ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ